اور جس کو جو بھی کچھ ملا ہے وہ ادب ہی کے ذریعے ملا۔ آج ہم نے اپنے اکابرین کا، علماء دین کا، اہل اللہ کا، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے دوستوں کا ہم نے ادب کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں اور ہمارے خیال کیا ہوتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بھی بس میرے جیسا ہے، ہاں میرے جیسا ہے۔ ہم یہ نہیں تو جانتے کہ اس کا اللہ سے کیا معاملہ ہے، اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے، وہ اللہ کو کیسا چاہنے والا ہے، وہ اللہ کو کیسا پیار کرنے والا ہے، وہ اللہ کی یاد میں کیسی آہیں بھرنے والا ہے، وہ اللہ کی چاہت میں کیسے ڈوب جانے والا ہے، اللہ کی یاد میں کیسے غرق ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے اکابرین کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے اللہ والوں کا جو ہے ادب کریں۔ میرے عزیزوں، بڑی بڑی ادب کی مثالیں، بڑی بڑی ادب کی مثالیں، جس کو بھی جو کچھ ملا ہے ادب ہی کے ذریعے ملا۔ ایسے ایسی ادب کی مثالیں ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں سن کر کہ اس کیسی کیسی ادب۔ آج ہم سوچیں تواریخ کے کتابوں کے اندر ادب کے تعلق سے کیسے کیسے واقعات لکھے ہوئے اور انہوں نے ادب کے ذریعے کیا کیا کچھ پا لیا ہے، ایسا کچھ پا لیا کیا کہ محمود غزنوی بادشاہ گزر رہا ہے خانقاہ کے سامنے سے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ کی خانقاہ ہے، اور وقت کا بادشاہ جو ہے وہ خانقاہ کے سامنے سے گزر رہا ہے، اور حضرت کی جو ہے مجلس کا دن تھا، تو حضرت نے جو ہے اپنی خانقاہ کی صفائی کرانی تھی، تو حضرت کے متعلقین، مریدین، متوسلین، محبین حضرات جو ہے وہ خانقاہ کی صفائی کر رہے تھے، اور وہ بوریے اٹھا کر کے بوریے جھاڑ رہے تھے، چٹائیے جھاڑ رہے تھے۔ پہلے دور میں ٹیل اور پتھر نہیں ہوتے تھے، پکے فرش نہیں ہوتے تھے، کچی زمین ہوتی تھی، مسجدیں بھی کچی ہوتی تھی، اور مسجدوں کا فرش بھی کچا ہوتا تھا، خانقاہیں بھی کچی ہوتی تھی، خانقاہوں کا فرش بھی کچا ہوتا تھا، مکتب بھی کچے ہوتے تھے، اور مکتب کے جو ہے فرش بھی کچے ہوتے تھے، بوریے چٹائیاں بچھائی جایا کرتی تھی، دریا بچھائی جایا کرتی تھی، تو دریے جو ہے، بوریے جو ہے جھاڑے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے دھول اور مٹی گرد اڑ رہی تھی۔ وقت کا بادشاہ ادھر سے گزر رہا تھا، بادشاہ وقت نے اپنی سواری کو روک لیا۔ لوگوں نے کہا حضرت بادشاہ سلامت، آپ نے یہاں دھول مٹی جلدی سے گزر جانا تھا۔ کہ نہیں، میں اس لیے رک گیا ہوں کہ یہ اللہ والوں کی خانقاہ ہے، یہاں اللہ کے نیک بندے آتے ہیں، یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں، اللہ کی تلاش میں آتے ہیں، اللہ کی محبت میں آتے ہیں، ان مبارک لوگوں کے قدم یہاں پڑتے ہیں، اس کے پیروں کی دھول اڑ رہی ہے اللہ کے والوں کی، اس لیے جو ہے کہ دھول اڑ رہی ہے میرے اوپر بدن پر پڑ جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ میں اس دھول کو لینے کے لیے اپنے جسم پر ڈالنے کے لیے یہاں ٹھہر گیا ہوں، تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے۔ تو اللہ نے پھر وہ مقام عطا فرمایا، خواجہ عزیز الحسن مجذوب علیہ رحمہ کی برکات سے، ایسا کہ ہند کو فتح کیا۔ سب سے پہلے جو مغل بادشاہوں میں آئے ہیں ہند کے اندر، تو وہی بتائیے محمود غزنوی بادشاہ ہند کو فتح کیا۔ وہ مقام اللہ نے، یعنی کہ اللہ والے کی خانقاہ کی دھول مٹی غرد کا احترام کیا، ادب کیا، اور اس کو جو ہے اپنے چہرے پر، اپنے لباس پر، اپنے ہاتھوں پر پڑھنے دیا، ہے نا، تو اللہ نے وہ مقام دے دیا۔ بعض اکابرین کے خانقاہوں میں بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے عالم دین سمجھے خانقاہوں میں آتے تھے، اور حضرت کی خانقاہ میں جو لوگ جوتے چپل اتار کر خانقاہ کے اندر آتے تھے، تو وہ بڑے بڑے اکابرین آ کر کے اپنے جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے، خانقاہوں کی جوتیوں کو سیدھا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے ادب کی وجہ سے، ان کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا کیا، دنیا میں سورج اور چاند سے زیادہ انہیں روشن چمکا، سورج اور چاند سے زیادہ ان کو چمکا دیا۔ آج ان کے نام روشن ہے، کتابوں میں ان کے نام درج ہیں، لکھے جائیں۔ کیسا؟ اس لیے ہمارے حضرت نے بھی، حضرت جی قاری منیر عالم صاحب نے بھی سمجھے بڑا ادب کیا ہے اپنے حضرت کا، اور یہ کہتے ہیں کہ بس
ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ادب ہی کی وجہ سے ملا ہے. ہمارے پاس اعمال نہیں تھے، لمبے لمبے نئے وظیفے نہیں کیے، بڑے بڑے معمولات ادا نہیں کیے، بس حضرت کی محبت تھی، ادب تھا. سمجھے؟ اپنے پیر و مرشد کا ادب تھا، بس ان کی محبت تھی. ہاں کہ میں نے کبھی ان کی مسند پر پیر نہیں رکھا. ہاں ایسا احترام کہ ان کی چہرے پر ان کی نظر سے نظر ملا کر کبھی بات نہیں کی. اگر وہ موجود نہیں ہوتے تھے اور ہم خانقاہ میں آتے تھے اور حضرت کا امامہ رکھا ہوا ہوتا تھا، حضرت کی جوتیاں رکھی ہوئی، تو ہم باوضو ہو کر دو زانو ایسے ہو کر بیٹھ جاتے تھے جیسے حضرت کی موجودگی میں بیٹھے ہوئے. اتنا احترام، اتنا ادب کرتے تھے. اللہ نے کیا مقام دیا، پھر اللہ نے کیا کام دیا. تو جو بھی کچھ ملا ہے جس کو، وہ ادب سے ملا ہے. اس لیے جو ہے ادب کا جو ہے کوشش کریں، ادب کو سیکھیں، اور ادب سے جو ہے انسان بہت کچھ پا لیتا ہے. خدمت سے انسان وہ عبادتیں، ادب کے ذریعے وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو عبادت کے ذریعے نہیں طے کر پاتا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں. دو زانو ہو کر بیٹھے، اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ میں رکھ کر کے گود میں رکھ